ہمارے رحمانی سر اور اسی طرح بہت سارے لوگ موٹیویشنل بیان ابھی آپ لوگوں نے سنا، بچوں نے بیان کیا، تو رحمانی سر نے جہاں الف سے بتایا اسی الف کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ الف سے بہت ساری باتیں آئی، قیمتی باتیں آئی۔ ایک اور بات لے لیجئے، الف سے اللہ تعالیٰ کو الف بہت محبوب ہے، اسی لیے الف سے اللہ بھی ہے۔ اور اللہ نے جو اپنی محبوب کتاب، اپنا محبوب کلام، تمام کلاموں کا سردار، تمام کتابوں کا سردار قرآن مقدس کو جب نازل کرنا شروع کیا اور ہمارے نبی کو اسی قرآن کی ایک آیت سے نبی بنانے کا پروانہ ملا کہ آپ کو نبی بنایا گیا، اور یہ آیت نازل ہوئی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی الف سے ہے، اقرا، وہ بھی الف سے ہے، اقرا۔ اس سبق کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بہت ساری چیزوں پر پیش کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے پہاڑوں پہ پیش کیا، انکار کر دیا، روئی کی طرح اڑنے لگے، ڈر گیا۔ اس قرآن کو کئی جگہ پیش کیا گیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ انسان ہے جنہوں نے اس قرآن کو اٹھایا، تمام کے تمام چیزوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ نہیں اٹھا پائے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے، گھبرا گئے، ان کی کوئی ہمت نہ رہی قرآن کے سامنے۔ لیکن یہ انسان ہے جنہوں نے آسانی کے ساتھ اس قرآن کو اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، یعنی انسان نے لے تو لیا لیکن انسان جلد باز بھی ہے، انسان کمزور بھی ہے، انسان مظلوم بھی ہے، انسان گنہگار بھی ہے، انسان نیک کار بھی ہے، اور انسان سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مادہ انسانوں کے اندر رکھ دیا، اور اللہ نے شعور بھی دے دیا۔ سب سے پہلا شعور، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو سکھائی وہ اقرا ہے، یعنی پڑھو۔ جس قوم نے پڑھا آج وہ ترقی پر ہے، عروج پر ہے، آج وہ سروں پر اٹھائے جا رہے ہیں، اور جس قوم نے پڑھنا چھوڑ دیا آج وہ پاؤں میں گھسے اور پٹے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ پڑھائی بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، ہر چیز کو پڑھنا ہے، ہر علم کو پڑھنا ہے۔ جو علم ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کر دے، ان علوم کو سیکھ لینا ہے، یہی عبادت بھی ہے۔ اب غور کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ قرآن کا، اور اللہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر چاہتے تو کہتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور بھی فلاں فلاں عبادتیں کرو، نہیں، کہا پہلے پڑھو۔ پڑھو گے تو سیکھو گے، جب سیکھ لو گے اچھی طرح پڑھو، عمل کرو گے، اور اچھی طرح جب عمل کرو گے وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ پڑھو گے ہی نہیں، سنی سنائی باتوں پر عمل کرو گے، جانکاری اور نالج نہیں رہے گی، پھر اچھی طرح عمل بھی نہیں کر پاؤ گے، قبول کیسے ہوگا؟ ایک بندہ خوب عمل کر رہا ہے لیکن وہ سنی سنائی باتوں پر خود نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ نابینا ہے جو سنی باتوں پر عمل کرتا ہے، خود دیکھ نہیں سکتا، خود پڑھ نہیں پاتا، تو کبھی کبھی وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے، رائے راست سے بھٹک بھی سکتا ہے۔ لیکن جو خود پڑھتا ہے، خود تحقیق کرتا ہے، پھر اس کا گمراہ ہونا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ تو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج بہت بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور بیداری پیدا کی بھی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ قوم اور یہ سماج بدلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہ معاشرہ بالکل اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، جو جہاں ہے وہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ گارجین نے اپنی ذمہ داری پتہ نہیں کس کو سونپ دیا، کوئی ذمہ داری نہیں، بس صبح اٹھتا ہے اور مرد اپنے کام پہ بس کھینی بیڑی لیا پھونکتے ہوئے جا رہا ہے، مدعو مار رہا ہے، عورتیں اپنے کام پہ، بچے اپنے کام پہ لگ گئے، امام صاحب چلا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، اسکول والے ادھر روز سختی پہ سختی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب ایسے ہی کھیل کود میں حاضری لگانے کے لیے چند منٹ جا کے وقت گزارا، بھاگا، ادھر ہوا۔ اتنی سختی کے باوجود اگر آپ کا بچہ مدرسے میں، مکتب میں یا اسکول میں
पढ़ ना पाए, दोनों इल्म न ले पाए, कामयाब न हो पाए, तो फिर आपको कौन सा माहौल चाहिए? आप सुबह सुबह मकतब भेजिए। कुरान की तालीम भी ज़रूरी है। सबसे पहले कुरान की तालीम, सबसे पहले दीन और ईमान को सीखना है। आप मकतब भेजिए, अच्छा खासा वक्त मिलता है, 9 साढ़े 9 बजे आपका स्कूल है, फिर बच्चों को खिला पिला के नाश्ता करा के स्कूल भेजिए। दुनिया, दीन भी और दुनिया भी। पहले दीन हासिल करेगा, कुरान सीखेगा, उसके बाद आप दुनिया की भी तालीम दीजिए। फिर जब बच्चा आ जाए फिर उसकी निगरानी कीजिए। माँ के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि अगर गार्जियन घर में नहीं है, शौहर घर में नहीं है, तो वो अपने बच्चों की मुकम्मल निगरानी करे। माँ की भी जिम्मेदारी है। माँ आसानी से ये कहकर बच जाती है कि बच्चा बात नहीं मानता है, बच्चा बात बना देता है, गाली करके देकर भाग जाता है। ये बहाना नहीं चलेगा। अगर बच्चा है तो उसको अभी से आप सिखाना शुरू कर दीजिए, पाबंदी कीजिए। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये, मैं बारहा कहता हूँ कि बच्चे गार्जियन को देख करके ही सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जैसा बनाना है गार्जियन को भी वैसा ही बनना पड़ेगा। अब एक बुनियादी चीज़ ये ले लीजिए कि हमने और आपने अपनी बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे कौन सा लिबास पसंद किया है। छोटी बच्चियां हैं, अभी से लिबास हम फैशन ज़्यादा टाइट और ऐसा लिबास पहना रहे हैं कि उसमें पर्दा ही नहीं। यही बच्चियां जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो वो फिर पर्दे वाले लिबास को नहीं चाहती, वो उसी लिबास को पहनने की आदी हो गई है, उसी लिबास की आदत लग गई है। आगे चल करके भी वही लिबास पहनेगी और आपकी बात नहीं मानेगी। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप घर में गाली गलौज करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि बच्चे गाली गलौज नहीं करेंगे? आपसे सीख कर वही गाली जब दोहराते हैं तो बच्चों को आप मारने के लिए दौड़ाते हैं। उस मार के असली हकदार तो आप हैं। सीखा आपसे, उन्होंने 24 घंटा आपके साथ गुजारा, बच्चे ने आपसे सीखा और जो सीखा वही कह दिया, तो सिखाया आपने, गलती आपकी हुई। बच्चों की तरबियत बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बच्चों की तरबियत करने के लिए सीखें भी और इसके लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करें। जो हो सकता है करें, बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आप बच्चों को पढ़ा दें। हमारे वालिदैन नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन हमारे वालिदैन ने मेहनत की, दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने कुछ बोल रहे हैं। आपके इमाम हैं तो पीछे किसी की मेहनत है। उन्होंने खुद नहीं पढ़ा लेकिन हमें पढ़ा दिया। आप अगर नहीं पढ़ पाए, आप बच्चों को कम से कम पढ़ा दीजिए। बच्चों को पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपका नाम रोशन करेंगे और कब्र में जब आप चले जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि ये बच्चा आपकी मग़फ़िरत कराने का ज़रिया बन जाएगा। एक आखिरी चीज़, शब बारात है, सारी बातें हैं, तकरीबन मोटी मोटी बातें आ गई। आपस में दिलों को मिला लेना है, लेकिन हम और आप दिलों को ऊपर से मिलाते हैं। जब कहते हैं माफ़ कर दो, वो भी ऊपर से। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी मैंने कल ही ये परसों हदीस पढ़ी कि आखिर ज़माने में कुछ लोग आएंगे, अंदर से वो बुग़्ज़ रखेंगे, अदावत रखेंगे, दुश्मनियाँ छुपा रहे होंगे, लेकिन ऊपर से वो हाथ मिलाएंगे। सामने वालों को लगेगा मेरा सबसे बड़ा खैर खा, मेरा सबसे बड़ा दोस्त और मेरा चाहने वाला ही आदमी है, लेकिन वो अंदर से सबसे बड़ा उसका दुश्मन होगा, बुरा चाहने वाला होगा। ये क़यामत की अलामत बतलाई गई। आज हम और आप दिल पर हाथ रख करके देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। कहीं ये हदीस हम पर तो फिट नहीं आ रही। आपस में दोस्त हैं, भरोसा कर लिया जाता है, वही दोस्त उधर जाकर के धोखा दे देता है। मुंह पर कुछ और फिर दूसरे के सामने कुछ। ये तो मुनाफिकीन की अलामत थी। आज मुखलिस कोई नजर नहीं आ रहा, इखलास किसी के दिल में नहीं है। ये क़यामत की अलामत है। हम ही नहीं बन रहे, हमारे ऊपर तो यह हदीस फिट नहीं आ रही। खुदा रहा, अगर माफ़ करते हैं, माफ़ी का मतलब ये होना चाहिए कि फिर उसके बाद उस बुराई को या उस गुनाह को लेकर के आप उसको न चिढ़ाएं जिस गुनाह को वो छोड़ चुका हो। माफ़ी का मतलब ये होना चाहिए कि हम उसके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएं। हमारी गलती है, वो छोटा है, फिर भी उसके सामने हम झुक जाएंगे क्योंकि गलती हमने की है।
اس میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ساری باتیں ہمارے دلوں میں تھی وہ اب آئندہ نہیں ہوگی، آئندہ وہ باتیں نہیں ہوں گی، ہم بھی بھول جائیں گے، وہ بھی بھول جائیں گے، اور جب کبھی لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر اس میں وہ باتیں نہیں کرے دیں گے، اس کو کھود کھاد کر اوپر نہیں لائیں گے۔ آج ایسا نہیں ہوتا، اس کا الٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، معافی تلافی کر لیا، بول دیا، حالانکہ اب بولنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کہیں سفر پر جائیے، کہیں راستے میں تھوڑا سا کچھ ہو گیا یا اجنبی کو آپ فوراً سوری بولتے ہیں، لیکن آپس میں اس لفظ کے لیے بھی آج کسی کا دل وسیع نہیں ہے، نہیں بول پا رہا ہے۔ لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے ان کو سوری بولنے، نہیں بولتے۔ حالانکہ ایسا دور یہ ایمان والوں کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بڑی تاکید فرمائی ہے دلوں میں جوڑ پیدا کر کے چلنے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو ایک جسم کے مانند کہا ہے کہ ہم تمام کے تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہے، اگر چوٹ لگے اس کو تو کہیں گے کہ چوٹ لگی تجھ کو، درد ہمیں بھی ہوتا ہے۔ اس طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، بالکل صاف ستھری زندگی ہو۔ اگر بھلا دیا کسی چیز کو تو بھول جانا چاہیے، سرے سے ہم بھلا دیں پھر اس کو کھود کھودتے نہ رہیں۔ یہ ہے اصل بھلانے کا مطلب۔ ہمارے دلوں کا مالک تو اللہ ہے، دلوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ اگر ہم دلوں کو صاف کر لیں گے، یہاں ہمارا دل صاف ہوگا، اللہ کا فیصلہ بدل جائے گا، ہماری نیتیں بدلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ ہمارے لیے کیا ہوگا، عذاب کا، مصیبت کا، بلاؤں کا، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھ کر کے فیصلے کو بدل دے گا۔ تو دلوں کو صاف کریں گے بھائی، دلوں کو صاف کریں گے، میل کچیل دور کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائیں گے، جس سے کدورت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، یہ نیت کر لیں گے کہ اے اللہ اس کا تو ہم نہیں جانتے، ہم نے اس کو دل سے معاف کر دیا، ہم نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ آگے سلام کلام ہدیہ تحفہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بندوں کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس کو معاف نہیں کیا یا اس نے ہمیں معاف نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آپس میں معافی تلافی کر لیں۔ جنازے کے سامنے اعلان کرنا بڑا آسان ہے کہ بھائی میت سے کسی کی کہا سنی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، لیکن زندگی میں یہ کام کیوں مشکل ہوتا ہے؟ زندگی میں کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ آپ زندگی گزاریں ہنسی خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ وہ زندگی ہے جس میں محبت ہو، وہ زندگی نہیں ہے جس میں نفرت ہو۔ نفرت کے ساتھ جینے سے بہتر موت ہے، اور محبت کے ساتھ جینا ہی اصل جینا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔